host also of this event, knowing the nature of relationship that we have. We are privileged to be here as part of this ceremony. I would also like to say salam in regards to His Excellency the Ambassador, the High Commissioner of UK, who is here very graciously, and all the crowd here. President of Pakistan obviously considers Saudi Arabia its second home. There's no doubt about that, and every Pakistani considers Saudi Arabia as its second home. So the Ambassador Nawaf al-Maliki is certainly one of the most popular ambassador here in Islamabad, and whenever he calls people from the government, from opposition, from intelligentsia, people always love to meet him and come and see him. سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی بہت بڑی تاریخ ہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کو. ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان اور ہز ایکسلنسی محمد بن سلمان اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان اور سعود فیملی، سعود خاندان، جن کو آج ظاہر ہے 1902 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 1932 میں سعودی عرب جو ہے وہ جب دونوں حجاز اور نجد کو اکٹھا کر دیا گیا تو سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا، اور یہ بہت ہی ایک تاریخی اہمیت کا واقعہ ہے، نہ صرف مڈل ایسٹ کی تاریخ کے لیے بلکہ دنیا کی تاریخ کے لیے. اور جس طریقے سے کنگ عبدالعزیز نے یہ جنگ لڑی، ریاض کو تو ظاہر ہے انہوں نے 1902 میں ہی فتح کر لیا تھا، پھر اس کے بعد الحصہ کو 1903 میں فتح کیا، اور پھر جس طرح سے نجد اور حجاز کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، وہ نہ صرف یہ کہ ایک مڈل ایسٹ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ مسلم تاریخ کا اہم واقعہ ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں جس طریقے سے آل سعود نے اور سعود فیملی نے جس طریقے سے یہ ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھی، وہ از خود ایک بہت ناول سمجھا دیکھا جائے گا. جتنا آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کس قدر ٹاور لوگ تھے جنہوں نے سعودی عربیہ کی مملکت کی بنیاد رکھی، اور کس طریقے سے انہوں نے ایک اتنا بڑا جو علاقہ ہے اس کو اکٹھا کیا. تو جو بانی ہیں سعودی عربیہ کے کنگ عبدالعزیز، وہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ہیں دنیا میں. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ اصل میں پاکستان کی انڈیپینڈنس سے بھی پہلے کے ہیں. 1940 میں جب کنگ عبدالعزیز تشریف لائے کراچی میں اپنے 5 بھائیوں کے ساتھ، تو اس سے یہ جو تعلق ہے وہ ہمارا استوار ہوا جب پرنس فیصل، پرنس سعد، پرنس فہد اور پرنس منصور جو تھے وہ ان کے ساتھ کراچی میں تشریف لائے. اور پھر 1946 میں جب بنگال کا قحط ہوا تو یہ سعودی عربیہ ہی تھا جس نے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل کے اوپر اس وقت 10,000 برٹش پاؤنڈ جو ہیں وہ اس قحط میں ڈونیٹ کیے آل انڈیا مسلم لیگ کو. اور اس کے بعد میں یہاں بھی یاد کراتا چلوں کہ جب 1946 ہی کے اواخر میں جب پاکستان 1947 سے پہلے ہم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تو کانگریس نے جو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو وفد تھا اس کو یونائٹڈ نیشن میں داخلے سے روک دیا تھا. اور اس وقت ورڈ آف اسٹوریا میں جب کنگ عبدالعزیز نے جو عشائیہ دیا جس میں یونائٹڈ نیشن کے تمام لوگوں کو انہوں نے بلایا، تو اس میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سربراہان تھے اس وقت وفد کے، اصفہانی صاحب اس وقت مسلم لیگ کے وفد کی قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنے عشائیے میں بلایا اور یوں پاکستان کی راہ ہموار کی یونائٹڈ نیشنز میں داخلے کے لیے. تو صرف میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ آزادی سے بھی پہلے کا ہے، اور کنگ عبدالعزیز جو مرحوم مغفور تھے ان کا جس قسم کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، آل انڈیا مسلم لیگ سے تھا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح سے تھا، اور پھر اصفہانی صاحب سے تھا، وہ پاکستان کی ایک تاریخ کا بہت ہی اہم حصہ ہے. اور 1960 کے بعد پھر پاکستان نے جس طریقے سے اس خطے کے ڈیفنس میں
جو دفاعی تعلقات سعودی عربیہ اور پاکستان کے قائم ہوئے ان کی بڑی کم مثال ہے اور ملکوں کے ساتھ. جس قسم کا ریلیشن شپ پاکستان کے فوج کا، پاکستان کے دفاعی اداروں کا رہا سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کی پھر ایک اپنی تاریخ ہے. اور اب ہم نے اس حکومت میں آنے کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے اور محمد بن سلمان ہز ایکسلنسی اور محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس، ان کے ساتھ جو تعلقات کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے، اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو 1940 سے جن تعلقات کی ہماری ابتدا ہوئی ہے وہ اب ایک نئے زاویے میں، ایک نئے منزل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. اور آج کا یہ جو نیشنل ڈے ہے جس کے لیے طاہر اشرفی صاحب نے، اور یہ ہمیشہ ہی پاکستان سعودی عربیہ کے معاملات میں طاہر اشرفی صاحب بہت آئی وڈ سے ایک بڑا وائبرنٹ رول ادا کرتے ہیں. ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو وہ آگے بڑھے. اور باقی ہمارے جو علماء سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو تمام یہاں پہ بزرگان دین بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، ان تمام کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے. پاکستان کا باقی ملکوں کے ساتھ تو کسی کے ساتھ ہمارا دفاع کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجی کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ معیشت کا تعلق ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہے، کیونکہ مکہ وہاں ہے اور مدینہ وہاں ہے، اور پاکستان کے ہر فرد کا دل مکہ اور مدینہ کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعلقات یہاں سے بہت آگے جائیں گے. اور پاکستان اور سعودی عربیہ دوستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سعودی عربیہ پائندہ.